ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਬੇੜੇ, किसे ने तेरी ज़ात पूछनी। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या हम इसको दुरुस्त कह सकते हैं? आप सबको सलाम। जो पास्टर गफूर आलम के मैसेज को सुनते हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, दिन दुगनी रात चुगनी खुदा बरकतों से माला माल करे। एक सवाल मैंने किया था कि क्या कोई भी इंसान जो कि नेक हो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है? क्या कोई भी नेक इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है? इस पॉइंट को सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि उथे अमला दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी ज़ात पूछनी। और ज़ात पूछनी का मतलब ये है कि कोई सेक्ट, कबीला, नस्ल, कौम, ख़ानदान, घराना, मज़हब, दीन, किसी चीज़ के बारे में पूछा नहीं जाएगा, बस अमलों पर गौर किया जाएगा, नेकियां देखी जाएंगी। तो अजीज़ों, बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों और बुज़ुर्गों, बड़ी ही बात काबिल गौर है। क्या ये ठीक है? मैंने बहुत से लोगों से सवाल किया कि क्या आपको यकीन है कि आप जन्नत में जाएंगे? तो उन्होंने कहा पर सब अमलों ते गल है ना, जिहो जी अमल होंगे वो जाएगी बर्ताव होना। तो बात बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि सिर्फ अमल नहीं, आप सब जानते हैं अमल के साथ ईमान का होना भी ज़रूरी है। और ज़मीन पर कोई ऐसा नाम ही नहीं दिया गया खुदावंद यीशु मसीह के वसीला के बगैर कोई जन्नत में जा सकता ही नहीं, नजात पा सकता ही नहीं। नजात पाएगा तो जन्नत में जाएगा। और रही बात नेक वाली, तो नेक कौन है? अगर हम अपनी ज़ुबान से किसी को नेक बना दें तो क्या वो नेक हो जाएगा? अगर कोई हमें नेक बना दे तो क्या हम नेक हो जाएंगे? हम डिग्री होल्डर हो सकते हैं, हम मर्तबे वाले हो सकते हैं, इज़्ज़त वाले हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं, अप्रोच वाले हो सकते हैं, सेहत के पहलवान हो सकते हैं, हिकमत और दनाई वाले हो सकते हैं किसी के कहने पर, लेकिन नेक नहीं हो सकते। नेक एक ही है, और जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, नेक एक ही है, और वो कौन सी ज़ात है? खुदा की। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने 10 बाब और उसकी 18वीं आयत में बताया कि यीशु ने उससे कहा, तो मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। हमारी सरिश्त में ही नेकी नहीं, बदी है। जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो उनके बाद जो भी पैदा हुआ उसकी सरिश्त में गुनाह है, नेकी नहीं है। गुनाह के बाद आदम और हवा की सरिश्त में, उनके बदन में, जिस्म में गुनाह पाया जाता था, और वो गुनाह नस्ल दर नस्ल हर नू इंसानी में मौजूद है, हमारी सरिश्त में है, हमारे खून में, हमारी रगों में है।
ہم تو نیک بننے کی جنگ لڑتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہے نہیں ہے. اس لیے ہمیں جنگ لڑنی پڑتی ہے نیک ہونے کی، نیک بننے کی. مسیح یسوع کے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی نیک نہیں. Nobody else is pious. So عزیزو، بڑی قابل غور بات ہے، بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ نیک سے ہی نیک نکل سکتا ہے اور نیک ہی نیک پیدا کر سکتا ہے. اس لیے دنیا میں کوئی نیک ہے ہی نہیں، تو نیک کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بھی خود کو نیک نہیں کہا، بلکہ کہا نیک ایک ہی خدا. وجہ کیا ریزن ہے؟ کہ جس باڈی میں خدا کا روح ہے، خداوند یسوع مسیح جس باڈی میں ہے، جس مٹی میں ہے، وہ بھی آدم کی ہے، وہ بھی ہوا کی ہے. اور خداوند یسوع مسیح خود اس کے لیے ساری رات دعا کرتے ہیں، قوت مانگتے ہیں، طاقت مانگتے ہیں، تاکہ وہ اچھی کشتی لڑ سکیں، برداشت کی، صبر کی، تاکہ شریر انہیں ناپاک نہ کر سکے. آمین. وہ کامل انسان تھے، اس لیے بہت جنگ کرتے تھے، بہت دعا میں زندگی گزارتے تھے، ریاضت کرتے تھے، ساری رات ان کی دعا میں گزرتی تھی. سو یاد رکھیں، بڑی قابل غور بات ہے. اس بات میں کبھی نہ بھولا کریں کہ ہم نیک ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم بیسٹ ہیں، دا بیسٹ ہیں. ہاں، خدا نے ہمیں کیا دا بیسٹ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کی نظر میں اور اپنی نظر میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں یسوع کا فضل چاہیے، خدا کا فضل چاہیے. اس کے فضل کے بغیر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے فضل کے بغیر. اور یہ اس کا فضل ہی ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو، اس کے بیٹے کو قبول کیا ہے. یہ اس کا فضل ہی ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے لہو سے دھلتے ہیں. یہ اس کا فضل ہی ہے کہ اس کا روح القدس ہمیں ملتا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں. اور اگر ان باتوں کو کوئی جانتا نہیں تو پھر بھی نیک ہے، تو اس کی نیکیوں کا صلہ اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. جس کا گھر ہے اس کے دروازے کھولے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا، چاہے وہ نیک ہے تو چاہے وہ بد ہے. آسمان خداوند یسوع مسیح کا گھر ہے، اور جو اس کو قبول ہی نہیں کریں گے تو وہ اس کی بادشاہی میں کیسے داخل ہوں گے، چاہے وہ نیک ہیں چاہے وہ بد ہیں. اس لیے اس کا فضل بڑا ضروری ہے تاکہ وہ دروازہ کھولے تو ہم داخل ہو سکیں. آج وہ ہمارے دلوں کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے. سو کھولیں اس کو. صرف زبان سے اور منہ سے اور ہونٹوں سے اس کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کو قبول کرنا اور اس کے حکم کو مان کر ثابت کرنا کہ دل سے قبول کیا، روح سے قبول کیا، پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اور یاد رکھیں خدا کے روح کے بغیر ہم نیک ہو ہی نہیں سکتے. جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ انعام بھی دیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی، تو یاد رکھیں اس میں سزا پانے والے ہی ہوں گے. انعام وہی پائیں گے جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے اور جو اس میں جو ہیں سوئیں گے. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو، اور یہ کلام دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ان کو ضرور اس بات کو سمجھائیں اور ان کو قائل اور کنونس کریں. اگر وہ آپ کے کلام کو لائک کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو لائک کرتے ہیں، تو مزید ان کو گائیڈ کریں کہ اس کلام کو اور روشن کریں. اگر وہ جلتے چراغ کی مانند ہیں تو کبھی بھی چراغ دان کے نیچے چراغ کو مت رکھیں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو.